وہ چک لے جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، اغوا کرنا ویکھی جائے گی جو ہوئے گی۔ سالے یہودی نے اٹھایا گھر لے گیا، گھر لے کے چھپا دیتا۔ سالے یہودی کہتا ہے کہ میں انہوں نے نال لے کے گیا لکان واسطے، چوری دے انہوں نے کر لیا، اغوا دے انہوں نے کر لیا، پر میں جتھے رکھیا سی نا رکھ کے اس طرح باہر آنا سا دل کرتا سی جا کے پھر ویکھاں، دل کرتا سی میں پھر ویکھاں، وہ ایڈا سونا کیوں نہ ہوئے میرے آقا دا نواسا ہے، ایڈا سونا۔ سارے یہودی کہنا میں بار بار آنا، بار بار بہنا، بار بار آنا، بار بار بہنا، تے ہن میں کہندا ککھ نہیں، کہندا میں ککھ نہیں، سوال میرا کوئی نہیں، جواب میرا کوئی نہیں، بس وہ بھی خاموشی نال سونا بیٹھا ہے، میں بھی آنا وا باہروں ویکھنا وا تے چلا جانا، دل نوں ٹھنڈ نہیں صحیح طرح پیندی پھر واپس آ جانا۔ ہے یہودی مسلمان نہیں پر اندر سونا بڑا ہے، دل چ گھر کر گیا ہے، ایڈا سونا ہے تے دل چ کہندا ہے تھوڑا جہا ہور یہ نقشہ اینج ہوندا، یہودی کہندا ہے یہ نقشہ کدی اینج ہوندا تے ہور ہی سونا ہو جانا سی، انہوں پتہ نہیں نا یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ صحابہ فرماندے نے کہ جدو سرکار کا وصال ہو گیا نا تو سارا دل کرتا سی نا سرکار کی زیارت کرن، اسی دونوں شہزادے کو سامنے کھڑے کر کے ویکھ لینے سی۔ امام حسن سر مبارک تو لے کے سینہ مبارک تک سرکار کی شبیہ سن، حضرت امام حسین سینہ مبارک تو لے کے قدم مبارک تک سرکار کی شبیہ سن، دونوں کٹھیاں کر کے سرکار کی صورت ویکھ لیتے سن۔ ہن یہی سوچ یہودی دی ہے، آندا اتنا کہ تھوڑا جہا ہو جاتا نا تے کام بن جانا سی، اور کام بن جانا سی، اونج ہی بڑا سونا ہے اور کام بن جانا سی۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت امام حسین کا انتظار پیا کر دیا، ظہر کی نماز لنگ گئی، عصر کی نماز لنگ گئی، سیدہ پاک 70 مرتبہ دروازے پہ آئیاں، باہر نہیں نکلیاں ساڑیاں بیبیاں طرح، 70 مرتبہ دروازے پہ آئیاں۔ سیدہ پاک فرماندیاں کہ میں سوچنی ہاں کہ کتوں حسین آ جائے یا کوئی لنگدا ہوئے تو میں انہوں آواز دے کے آکھاں میرے حسین لب کے لے آؤ۔ آپ فرماندیاں میں نہیں گل سوچن رہی ہاں تے حسن آ گئے، حضرت حسن آ گئے، تو آڈا میں نے پتہ نہیں لیکن قسم خدا نے میں نے بڑا مزہ آن لیا ہے۔ امام حسن آ گئے، آ کے عرض کہتے ہیں اماں جی پریشان ہو، میں ویکھا پیا دروازے کے اندر کدی ادھر جاندے ہو پے، 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 کی گل ہے؟ میرے آقا کے غلاموں سیدہ پاک فرمانیاں نے پیارے حسن تیرا ویر حسین کھو گیا ہے، تیرا ویر حسین صبح کا گیا شامہ پہنیاں روپیاں حال تک گھر نہیں آیا، وجہ کی یہ سمجھ نہیں ہوتی پئی، جا ذرا اپنے ویر نو تلاش کر گیا۔ ہن یہودی اپنے گھر لے گیا سی، میرے آقا کے غلاموں ہن حضرت امام حسن نہ چلتے چلتے مدینے دے باغ وچ پہنچے، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت امام حسن مدینے دے اس باغ وچ پہنچے جتھے حضرت امام علی مقام کھیلتے سن۔ میرے آقا دے غلاموں حضرت امام حسن باغ اندر پہنچے، کتے بھی حضرت امام علی مقام نظر نہیں آئے، کتے بھی ویر نظر نہیں آیا، کتے بھی حسین نظر نہیں آیا، اور بندہ بھی نظر کوئی نہیں آندا پیا۔ میرے آقا دے غلاموں ذرا غور فرمایا جی، ایک گل دل دے اندر راہ کر جائے گی، انشاءاللہ العزیز ساڈے آن دا مقصد حل ہو جائے گا۔ میرے آقا دے غلاموں امام حسن ویندے نے پے، امام حسین کتھے گئے؟ آپ ادھر ویکھدے نے، کدی ادھر ویکھدے نے، کدی دائیں ویکھدے نے، کدی بائیں ویکھدے نے، کدی اوتے ویکھدے نے، کدی زمین وال ویکھدے نے، آپ ویکھدے نے مینوں ویر نظر نہیں آندا پیا۔ آپ نے جدوں ویکھیا ایک اس باغ دے اندر ہرن ٹریا آ رہا ہے، میرے آقا دے غلاموں میرے آقا حسن نے فرمایا او ہرن گل سن، میرے آقا دے غلاموں بندہ نظر کوئی نہیں آ رہا، کسی نو آواز دین واسطے جنوں آواز دیتی جائے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جنوں ویر حسین دا پوچھیا جائے، پر میرے آقا حسن فرماندے نے او ہرن میری بات سن لے، میری گل سن لے۔ ہرن نے ویکھیا شہزادہ بلاندا ہے پیا، ہرن نے ویکھیا شہزادہ بلاندا ہے پیا، وہ ہرن بجائے باغ دے اندر جاندی، وہ باغ دے باہر والے پاسے جتھے دروازے کے حضرت امام حسن کھڑے نے، یہ ہرن چل کے آ گئی، آ کے اپنا سر ہلا کے آندی ہے سونیا دسو، اچھی خدا سبحان اللہ، آج تو تمہیں جھوم جھوم جانا چاہیے، حسنین کریمین دا ذکر ہے، وہ ہرن کہندی ہے دسو، اشارہ کر کے کہندی ہے دسو۔ میرے آقا دے غلاموں حضرت امام حسن فرماندے نے اے ہرن دس میرا ویر حسین ویکھیا ہی،
تسی میں باہر نکلی نا اسی مجھا رکھیاں نے گاواں رکھیاں نے بھیڈاں بکریاں رکھیاں نے اگر میں یا تسی تہاڈے چوں کوئی آ کے نا وہ بکری نو آ کے وہ پٹھے کھانے نہیں تے اسی گل کراں گے نا تے پچھلا بندہ دے گا کہ یار کڈا عجیب بندہ ہے کہ جانوراں نال گلاں کرن دیا پر اے حسن ہے سبحان اللہ حضرت امام اعظم فرمایا اے حرم میرا ویر حسین ویکھیا ہر نیج کر کے سر اٹھایا آسمان وال کر کے عرض کی مولا تیرے محبوب دا نواسا میرے نال گل کردا پیا تیرے محبوب دا نواسا میرے نال گل کردا پیا مینوں قوت گویائی دے میں تیرے محبوب دے نواسے نوں جا کے جواب دیاں کتے گستاخا بے ادبا وچوں نہ ہو جاواں یا اللہ مینوں قوت گویائی دے دے رب کائنات نے قوت گویائی دیتی ہر نرز کر دیے سونے پیارے حسن میری گل سن لو سالے یہودی دے کار امام حسین موجود ہے انہیں صرف اینا نہیں دسیا کہنے لگی اے آقا پیارے امام حسن صالح بن عرفہ یہودی نے حضرت امام حسین نو اغوا کیتا ہے وہ لے گیا ہے گھر جا کے انہیں چھپا چھڑے آئے اے آقا او فلانی جگہ رہندا ہے آقا حسن فرمایا چل مینو یہودی دے دروازے تے لے جا اور نوکریاں ویکھ کون پہ کردے نے ہر لگے اگے امام پیچھے پیچھے ہرن جاندی ہے بھئی جدو صالح یہودی دا دروازہ آیا اس نے زبان حال نہ لرز کی تھی سونے آگھر صالح یہودی دائی اس گھر دے اندر امام حسین نو ڈکے آئی اس گھر دے اندر اگوا کر کے لے کے آیا حضرت امام حسن لگے ہو لگے وہ کہندی پہلے میری دے گل سن لو میں تواڈے کام آئی ہوں تواڈے نال میں تواڈی مدد کیتی ہے میری بھی گل سن لے جاؤ میرے آقا دے غلامو حضرت امام حسن مسکرائے فرمایا کی گل ہے عرض کیتی ہے میں جڑی نوکری کیتی ہے اے دے عوض سانو بھی کچھ ملے گا امام حسن نے فرمایا میں وعدہ کرنا وا کل قیامت والے دن تینوں بھی جنت دے اندر لے جاواں گے تاس جانور ایسے نہیں کہ جنت دے اندر جانے دے حضرت محترم حضرت امام حسن نے فرمایا صالح اندروں باز ہے کون فرمایا میرا ویر واپس کر انہوں باہر آیا صالح یہودی باہر آیا آگے نہ انہیں ادھر دیکھیا تو دنگ رہ گیا پہلے کہنا سی نا انجم دا دے انجم دا دیکھ کے کہنا ایک میں چک لے یہاں ایک آپ ہی آ گیا جس طرح میں کہنا سی نا اینا کے نقشہ نال ہور مل جاندہ تے اینج خوبصورتی ہو جانی سی صالح یہودی آندہ ہے ایک میں چک لے آیا ایک آپ آ گیا یہ تو تصویر پوری ہو گئی ہے حضرت امام حضرت فرمایا صالح یہودی میرا ویر واپس کر انہوں نے جگہ کے ہاتھ بننے انہیں آ کے سونیا ایک تو میں لے آیا ایک تو تسی آپ ہی آ گئے ہو پہلے میں یہ دسو میرا گھر کی میں لبیا ہے انہیں سنیا نا جو تو کہنے لگا میرا گھر کی میں لبیا میرے آقا دے غلاموں حضرت امام حسن فرمایا تینوں نہیں پتا کائنات دا ذرہ ذرہ سانو جان ہے کائنات دا ذرہ ذرہ سانو جان ہے امام حسن فرماندے نے او ہرن جاندی ہے بھئی وہ تیرے دروازے تک لے کے آئی انہیں میں دسیا ہی سارے یہودی دے کر میرا ویر ہے انہیں میں دسیا تو میرے ویر نو اغوا کر کے لے کے آیا ہے حضرت محترم اے سارے کہنے لگا اتنا عظیم خاندان ہے جنہ دے بچیاں دیاں نوکریاں ہرن کر دے پہنے جنہ دے بچیاں دیاں نوکریاں ہرن کر دے پہنے حضرت محترم اے سارے یہودی کہنے لگا پیر پاؤ ساڑھے اس کٹیا دے اندر اس کچی کلی دے اندر قدم رکھ دے ہو تسی قدم رکھ دے ہو گے اللہ برکتاں عطا فرما دے گا سارے یہودی نے کہا پیر اگر آپ نے فرمایا ہو کہ ویر دے تو میں نے اگلی گل سنانے ہیں تینوں نہیں پتا میری ماں بڑی پریشان ہے کہ آپ وہ پھر کہی جا رہا ہے کہنا جی تہاڈا نام کی ہے سبحان اللہ آپ فرماندے نے میرا نام حسن ہے آپ نے فرمایا دیا میرا ویر کہنا جی تہاڈی اماں دا نام کی ہے سبحان اللہ آپ فرماندے نے میں ویر مانگنا پیا تو میرے کو شجا پوچھی جانا ہے انہوں نے کہا جی نہیں دسو تو صحیح تہاڈی اماں دا نام کی ہے آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ میری اماں دا نام انہیں آکھا جی پھر اینا کرم کرو نا کہ تسی دس دیو کہ تواڈے بابے دا نام کی ہے آپ نے فرمایا جلدی کر میرا ویر واپس کر
ویر دے دے نے تو میری ماں نے ہاتھ اٹھا دیتے. اگر میں جا کے اپنی ماں نو دسیا میری ماں نے ہاتھ اٹھا دیتے. اے یہودی سن لے قیامت تک دنیا دے اوتے کوئی یہودی نہیں ہو رہنا. میری ماں نے اگر بد دعا کر دیتی وہ کو ہاتھ جوڑ کے آندا سونیا تیرا کمال وے تیرے نانے دا کمال کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا میرے بابے دا نام علی المرتضیٰ میرے نانے دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جدو انہیں نامی نامی سنے اس میں گرامی سنے دے کہنے لگا سونیا میری کچی کچی کلی دے اندر اپنا قدم رکھ دے. جدو قدم رکھ دے وینگا سونیا کلمہ پڑھا کے غلامہ میں شمار کر لے. 6-7 سال دی عمر مبارک لوگوں کو کلمے پڑھائے جا رہے ہیں. کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو. آپ نے کلمہ پڑھایا. آپ نے ویر حسین لے کے گھر چلے گئے. میرے آقا حسین دے غلاموں جدو وہ یہودی سی انہیں جناب والا حسین کو کیتا سی گرفتار. انہیں جناب اغوا کیتا ہویا سی کڈنیپ کیتا ہویا سی. انہیں جناب چوری کیتا ہویا سی. لیکن جدو حسن آ گئے تو ایمان کی دولت مل گئی. پیچھے پیچھے چلا گیا. سیدہ پاک کا دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا سیدہ میں تھوڑی دیر واسطے تانوں پریشان کیتا ہے مینوں معاف کر دیتا جائے میری وجہ تو تانوں پریشانی ملی ہے. آپ نے فرمایا علی کو پوچھو. حضرت علی المرتضیٰ بھی آ گئے. علی المرتضیٰ نے پوچھا گیا حضور مینوں معاف کر دیو. علی المرتضیٰ نے فرمایا میں تیرے تے بڑا راضی ہاں میں تیرے تے بڑا راضی ہاں. پر انہاں کو پوچھ جنہاں دے نواسے نے ہن سرکار دی بارگاہ وچ پہنچیا. آ کے کہنے لگا سرکار میں ایسا کام کیتا ہے تو میں ہن کلمہ بھی پڑھ لیا ہے میری اس غلطی نو معاف کیتا جائے. میرے آقا نے فرمایا آن والیا مسلمان ہون والیا گل ٹھیک ہے تو کلمہ پڑھ لیا ہے پر اے جڑے نے اے رب دے برگزیدہ بندے نے رب کولوں معافی مانگ لے. اے بندہ روندا